آج کی کلاس میں ہم کیا کرنے والے ہیں؟ آج کی کلاس میں ہم کچھ ایسے الفاظ سیکھنے والے ہیں جو کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، سیم اس کے سپیلنگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے 2-3 معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایسے الفاظ کو کہتے ہیں ہومونیم۔ کیا کہتے ہیں؟ ہومونیم، HOMONYM، ہومونیم، اور اس کو اردو میں کہتے ہیں ہم نام۔ ان کے سپیلنگ بھی ایک ہوتے ہیں، ان کو بولا بھی مطلب ان کا جو تلفظ ہوتا ہے، پروننسیشن ہوتا ہے، وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے 2-3 معنی میں یہ استعمال ہوتے ہیں، جس میں پہلا لفظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آرم، ARM، آرم، بازو، بازو کو کہتے ہیں۔ اور آرم کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا آرم جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ اسلحے والے شخص کو، جس کے پاس اسلحہ ہو اس کو آرم، جس طرح کے اسلحے والا گارڈ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آرم گارڈ۔ یا اسلحے والی گاڑی ہے، جو پروٹیکٹڈ گاڑی ہے، جو مسلح گاڑی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آرم گارڈ یا آرمڈ وہیکل۔ تو دو معنی ہو گئے، ایک ہو گیا بازو، دوسرا کیا ہو گیا؟ مسلح، جو کسی بھی اسلحے سے لیس ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ آرم پرسن، آرم گارڈ، آرم وہیکل۔ دوسرا لفظ آتا ہے بارک کا، بھونکنے کو کہتے ہیں، کتا بھونکتا ہے، اور یہی بارک جو درخت کے اوپر موٹا چھلکا ہوتا ہے، یا درخت کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارک، اس کو بھی بارک کہتے ہیں۔ آئس کریم کے اوپر اگر کورڈ ہو، آئس کریم کس سے؟ اپنے باداموں سے کورڈ ہو، یا کسی اور چیز سے کورڈ ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کے اوپر کوئی کور لگا ہوا ہو، اسپیشلی آئس کریم وغیرہ یا پھر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کا جو اوپر والا کور ہوتا ہے وہ بھی بارک کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو بھی بارک کہتے ہیں۔ 3 چیزیں ہو گئیں، کتے کا بھونکنا، درخت کا چھلکا، اور کسی آئس کریم کا جو آئس کریم یا کسی بھی ایسی جو چیز ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی تہ، کسی چیز کی تہ چڑھی ہوئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارک، اس تہ کو بارک کہتے ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے کلپ۔ ایک کلپ یہ جو بالوں میں لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلپ، اس کو بھی کلپ کہتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے ویڈیو کلپ، ویڈیو کا ایک چھوٹا سا حصہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلپ، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کلپ۔ ویڈیو کلپ ہو گیا، بالوں میں لگانے والا کلپ ہو گیا، یا جو پیپر کے ساتھ پیپر کو نتھی کرنے کے لیے کلپنگ کرتے ہیں اس کو بھی کلپ کہتے ہیں۔ پھر ہے کرین، CRANE، کرین، اور کرین کہتے ہیں مرغابی کو جس کی بہت بڑی ایسے وہ ہو، کیا ہو، گردن ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرین، کرین، اس کو ایک بڑی مرغابی ہو جس کی بڑی گردن ہوتی ہے اس کو کرین کہتے ہیں۔ اور ایک کرین آپ نے دیکھی ہوگی جو چیزیں اٹھاتی ہے، زمین سے چیزیں اٹھا کے اوپر رکھ دیتی ہے، وہ مشینری ہوتی ہے پوری، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرین، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے سر کو ایسے کر لیں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یو آر کریننگ یور ہیڈ، آپ اپنے سر کو کیا کر رہے ہیں؟ کرین کر رہے ہیں۔ شی ہیڈ ٹو کرین ہر نیک ٹو سی دا مووی، وہ اب مووی دیکھنے کے لیے اس نے اپنے کیا کیا، اپنے یہ جو اس کا نیک ہے اس کو کیا کیا؟ اوپر کیا، گردن کو اوپر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ کرین کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے ڈیٹ، وہ کہتے ہیں تاریخ کو، اور یہی لفظ کس کو کہتے ہیں؟ ڈیٹ کھجور کو بھی کہتے ہیں، ڈیٹ کھجور کو بھی کہتے ہیں، اور ڈیٹ تاریخ کو بھی کہتے ہیں۔ ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف جوائننگ، ڈیٹ آف ڈیتھ، یہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ اور ہے ہمارے پاس، ڈراپ، ڈراپ ایک لفظ ہے، یہ قطرے کو بھی کہتے ہیں، اور کسی چیز کے گرنے کو بھی ڈراپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میرے ہاتھ سے گر گیا تو یہ بھی کیا ہوا؟ میں نے ڈراپ کر دیا، ٹھیک ہے۔ کیچ اگر ڈراپ ہو جائے تو اس کو بھی ڈراپ کہتے ہیں، اور ڈراپ قطرے کو بھی کہتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہمارے پاس ہے انگیج، انگیجمنٹ کہتے ہیں منگنی کو، مطلب کسی کے ساتھ جب کوئی اس کی منگنی ہو جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انگیجمنٹ۔ لیکن اگر کوئی کسی چیز میں زیادہ مصروف ہو، جس طرح اسٹوڈنٹس آر انگیجڈ ود دیئر پریزنٹیشنز، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس کے ساتھ انگیجڈ ہے؟ پریزنٹیشنز کے ساتھ انگیجڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی وہ زیادہ اپنے پریزنٹیشنز کے ساتھ مصروف ہیں، یا اپنے امتحانوں میں انگیجڈ ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ انگیجڈ۔ ایک اور لفظ ہے لیفٹ، لیفٹ ہاتھ آپ کا بائیں ہاتھ، اور پھر دوسرا کیا ہے؟ کسی چیز کو آپ کہیں پہ چھوڑ کے آ جائیں تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ لیفٹ۔ میں اس کو چھوڑ کے آ گیا تو آپ اسے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ لیفٹ کا۔ آپ نے کوئی جگہ چھوڑ دی تو پھر آپ کے لفظ استعمال کرتے ہیں لیفٹ کا، کہ جگہ چھوڑنے کے لیے میں نے لاہور چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، یا میں نے پشاور چھوڑ دیا، یا میں نے یہ جگہ میں یہاں سے اٹھ کے ادھر چلا جاؤں تو میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ لیفٹ۔ اور لیفٹ کس کو کہتے ہیں؟ بائیں کو۔ اور اس طرح رائٹ ہے، رائٹ دائیں بازو کو بھی کہتے ہیں، دائیں کو بھی کہتے ہیں، اور رائٹ اپنے حق کو بھی کہتے ہیں، اور رائٹ صحیح کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
کتنے الفاظ ہو گئے آپ کے پاس؟ پہلا لفظ آپ کے پاس کیا آیا تھا؟ آرم، دوسرا کیا آیا تھا؟ بارک، تیسرا کیا آیا تھا؟ کلپ، کرین، اور پھر ڈراپ آیا تھا، پھر انگیج آیا تھا، پھر ڈیٹ آیا تھا، اور پھر لیفٹ اور رائٹ آپ کے پاس آیا تھا۔ تو یہ الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور ان کو یاد کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ کیوں ویری مچ نہیں؟